अस्सलाम वालेकुम। बुराक डिजिटल के साथ मैं हूं किरण खान और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तानिया बज़ई, जिनसे आज जानने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल तो हम बलूचिस्तान की बात करते ही करते हैं, लेकिन आज हम स्पेशल उन अकाउंट्स की बात करेंगे जिनका बहुत खुलकर पर्दा इस वक्त चाक हो चुका हुआ है और बहुत सारे लोगों को पता भी चल चुका है ये कहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं, कहाँ पे इनके हैंडलर्स हैं और ओवरऑल जो सिचुएशन है बलूचिस्तान की, किस तरह से वहाँ पर उसको नुकसान पहुँचाने के लिए हिंदुस्तान और फितनातुल हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो इन्वॉल्व हैं। तानिया, वेलकम करती हूँ। एक जानिब तो हम बलूचिस्तान की तो बात करते ही करते हैं अपनी इस पॉडकास्ट में, लेकिन स्पेशली आपने देखा होगा कुछ सोशल मीडिया हैंडलर्स जो कि बलूचिस्तान के अंदर मौजूद भी नहीं हैं, लेकिन वो बलोच के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। उनके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ट्विटर पे 90% जो अकाउंट्स हैं जिनमें ये बलोच का नाम इस्तेमाल करते हैं, वो उनके हैंडलर सारे इंडिया में बैठे हैं, या तो दिल्ली में बैठे होंगे या तो मुंबई में बैठे होंगे। और कुछ अकाउंट्स का तो हमारी पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भी है कि वो एक बलूचिस्तान फैक्ट है जो कि हैंडलर्स उनके बैठे हुए हैं इंडिया में, और वो ये शो करते हैं कि हम बलूचिस्तान से हैं। वो भी एक आप कह रहे हैं कि सस्पिशियस अकाउंट है। ना उस अकाउंट पे ओरिजिनल चेहरा नज़र आ रहा है, ना उस अकाउंट में ओरिजिनल आईडी है, ना उस अकाउंट का ओरिजिनल कोई नाम है। इस तरह एक दूसरा अकाउंट है, उसकी फॉलोइंग भी ज़्यादा है, बहूत के नाम से, बहूत बलोच, ठीक है। और उसकी आइडेंटिटी, वो उन्हें मास्क पहना हुआ है और वो अपनी आइडेंटिटी भी शो नहीं करते हैं। वो तो हमने वेरीफाई करा लिया कि वो भी इंडिया से हैंडलर्स वहाँ से हैंडल कर रहे हैं, और वो मंजर आम पे भी वो बंदा आ गया है, क्योंकि चेयर भी सेम है और उसके फेस फीचर्स भी सेम है, वो सब कुछ एवरीथिंग रिजेम्बलेंस है हर चीज़ की। तो अगर ये वाकई बलूचिस्तान में बैठ के अकाउंट्स चला रहे हैं जो उनका नाम इस्तेमाल करके, तो मेरी इनसे गुजारिश है कि एक वीडियो तो बनाएं, ठीक है। चले कोई भी किसी भी रोड पे बना दे, किसी भी जगह पे बना दे जहाँ हमें पता चल सके कि हाँ ये वाकई वहाँ पे बलूचिस्तान में बैठ के ही ये अकाउंट चला रहे हैं। मैं इनको गारंटी करती हूँ कि ये करके दिखाएं। हमारी तो अकाउंट ट्विटर जेन्युइन है, जेन्युइन पिक्चर है, जेन्युइन अकाउंट है, और हम यानी बलोच कम्युनिटी को आप रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। ये जो 90% ट्विटर पे अकाउंट्स हैं, ये एक वीडियो बना दें कि ये बलूचिस्तान से, बेशक खुजदार की रोड पे बना दे, बेशक मस्तूम की रोड पे, कोयटा जिना रोड पे बना दे, लियाकत बाज़ार में बना दें, एयरपोर्ट रोड पे बना दें, फिर हम मानेंगे कि हाँ ये बलूचिस्तान के ही लोग हैं जिनके ट्विटर अकाउंट्स हैं, ठीक है। तो इनमें से काफ़ी बेनकाब भी हो चुके हैं। हमारे पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि इनके हैंडलर सारे बाहर बैठे हैं, बदअमनी फैला रहे हैं, और जेन्युइन अकाउंट्स तो ये है नहीं। तो आप देखें, जब से ये इनके जो नकाब उतरे हैं, तो ये ट्विटर अकाउंट जो चला रहे हैं, इनकी जो ट्विटर पे आप देखें जो पॉपुलैरिटी है, जो एक लोगों को पहले यही लगता था कि ये जेन्युइन अकाउंट्स है, एकदम से नीचे डाउनफॉल में आई है। तो ये एक सदका जारिया है जो हम कर रहे हैं इस आवाम के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया तो ट्रस्टवर्थी है भी नहीं जब तक अनलेस अनटिल। मैं तो उन फेक अकाउंट्स को बिल्कुल रिप्लाई भी नहीं करती, स्पेशली बलूचिस्तान फैक्ट्स, जो पता नहीं कहाँ से फैक्ट्स निकाल के वो अपलोड कर देता है। फैक्ट्स भी उनके 99% जो है ऑथेंटिसिटी उसमें है ही नहीं। तो वो भी हैंडलर सारे बैठे हुए हैं, और मैं इनको चैलेंज करती हूँ कि अगर वाकई अकाउंट्स इनके अपने जेन्युइन हैं तो हमें प्रूफ दें कि ये वहाँ पे बैठ के चला रहे हैं। सब इंडिया है, इंडिया चला रही है अकाउंट्स, इंडिया में हैंडलर्स बैठे हैं। एक मेजर अर्जुन है जो वो चला रहा है, वो तो लीड कर रहा है। मेजर अर्जुन तो बाकायदा इन ट्विटर अकाउंट्स को लीड कर रहा है। तो एवरीथिंग इज ऑब्वियस विद रिपोर्ट। बिल्कुल, आपने तानिया बात की कि ये अकाउंट अगर इतने ही रियल हैं और इतने ही हमदर्दी है, तो सिर्फ आपने कोयटा की बात की कि आप कोयटा के किसी रोड पे, मैं कहती हूँ पूरे बलूचिस्तान में आप डेरा बुगटी में चले जाएं, ज़ियारत चले जाएं, चमन चले जाएं, हुसदार चले जाएं, सिब्बी चले जाएं, कहीं पे जाके, ग्वादर में ही से कहीं पे जहाँ पे आपको ईजी लगता है, मैं कहती हूँ आप वहाँ पे जाके कम से कम अगर रिप्रेजेंट करते हैं खुल के सामने तो आए ना, फिर चेहरों पे मास्क पहन के तो कोई भी करे। इससे तो मैं कहती हूँ आप ज़्यादा बाहिम्मत हैं जो कम से कम सामने बैठ के सामने से बात करती हैं और रिप्रेजेंट कर रही हैं और बहुत अच्छे तरीके से। ये तो वो लोग हैं जो अनरियल हैं, फेस छुपा के पता नहीं कहाँ से, इंडिया तो है ही है हर चीज़ के ऊपर, लेकिन क्या जो जहली बलोच अकाउंट्स बना के बलोचों को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये पाकिस्तान के बयानियों के लिए खतरा है और उसको कमज़ोर कर रहे हैं? पहले शायद ख़तरा होता, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि अब ये एक्सपोज हो गए हैं। जब से जंग हुई, जंग के बाद आप देखें 500 आईडीज़ और बन गई हैं इनके नाम से।
اور آئی ڈیز میں اضافہ ہو رہا ہے جو ٹویٹر پہ آپ دیکھیں. اور اگر آپ دیکھیں تو ہر آئی ڈی پہ انڈیا کا ہی فلیگ لگا ہوا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ٹویٹر اکاؤنٹ بلوچ کے نام سے اس پر انڈین فلیگ کیا کر رہا ہے؟ تو آبویسلی کہ انڈیا ہی ہینڈلر ہے, انڈیا ہی ہینڈل کر رہا ہے. تو ان کو یہ نہیں پتا نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ نے آئی ڈی بنائی ہے تھوڑا تو اس کو جینون ریپرزینٹ کرے کہ یہ جینون آئی ڈی ہے. آپ ابھی ان کی آئی ڈیز پہ جائیں, 90% وہ تو لگ رہی ہے فیک آئی ڈی ہے. بالکل ایسے ہی نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کی خاصی ہمیں کمی دکھائی دیتی ہے. تو بھارت کا جو شکست پاکستان کے ہاتھوں سے ہوئی ہے اس کا بدلہ لینے کے لیے اب اس خطے کو غیر مسلم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. بھارت تو دیکھیں, میں نے پہلے بھی آپ سے کہا ہے کہ بھارت اس جنگ کے بعد جو ان کا امپیکٹ انٹرنیشنلی گیا ہے وہ بہت ہی زیادہ ڈاؤن فال کی طرف گیا ہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ بھارت ابھی سوچے گا. ابھی بلوچستان میں دیکھیں اب فساد الہندوستان کا جو سسٹم ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے. 3-4 دنوں میں آپ نے ڈیولپمنٹ بھی دیکھی ہوگی. تو ابھی مجھے نہیں لگتا بھارت جو کہ 75 سال سے ہمیں آنکھیں دکھا رہا تھا اور بلوچستان میں بدامنی جو اس نے پھیلائی بھی تھی, مجھے لگتا ہے ابھی اس کا اختتام آ چکا ہے. اور ہماری جو بھی سیکیورٹی جو فورسز ہیں, ادارے ہیں وہ بڑا اچھا کام کر رہی ہیں. بھارت اگر بدامنی پھیلا بھی دو تو کس حد تک پھیلا سکتا ہے, یہ آپ بتائیں, کس حد تک وہ پھیلا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, تو یہ صرف باتیں ہیں, یہ صرف ٹویٹر تک ہے. ٹویٹر سے ریئلٹی اور گراؤنڈ ریئلٹی پہ کچھ بھی نہیں ہے, صرف ٹویٹر پہ ہے جو بھی ہے. مطلب صرف سوشل میڈیا کی جو وار ہے وہ کھیلی جا رہی ہے. لیکن اب بھارتی فنڈنگ اس کا تو بہت حد تک ہمیں لنکس اور پروف بھی مل چکے ہیں. اور BLA کے پاس جو اسلحے کی فراہمی ہے, کیا سمجھتی ہوں اس کو روکنے کے لیے کون سا مؤثر طریقہ ہم اپنا سکتے ہیں یا موجود ہے جس کے تھرو, کیونکہ ہم اتنے بیڈلی طریقے سے ان کو ایکسپوز کر رہے ہیں تو ہمیں کہیں نہ کہیں یہ چیزیں بھی روکنے اور اس چیز کو بھی ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے. تو کون سا ایسا طریقہ ہے جو ہم اپنا سکتے ہیں؟ دیکھیں ابھی تو ٹیکنالوجی کا دور ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور ہے. ٹھیک ہے, اور کسی کو ٹریس کرنا, کسی کو آپ نے پکڑنا ہو کوئی مشکل کام نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں تو کہتی ہوں ڈور ٹو ڈور آپ جائیں اور ڈور ٹو ڈور یہ جو فساد الہندوستان ہے اس کو ایکسپلور کریں اور اس کو ڈور ٹو ڈور امپلیمنٹ کریں. آپ دیکھیں پچھلے 3-4 دنوں میں کوئی 400 گرفتاریاں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, فساد ہندوستان کے بعد ڈکلیریشن کے بعد 400 کوئی لوگ پکڑے گئے ہیں. ٹھیک ہے, جو منسلک پائے گئے ہیں, جن کے باقاعدہ ان کے پاسپورٹ پہ ویزاز ہیں, ان کے انڈین فنڈنگ ہے, باقاعدہ ان کے جو موبائل فونز ہیں ان کی کنیکشن ہے انڈیا کے ساتھ, کال ریکارڈ ہے, تو ایوری تھنگ از آن ریکارڈ. تو اگر ڈور ٹو ڈور اس طرح یہ جائیں گے تو یہ ختم ہو جائے گا. اس سلسلہ پہلے تو سیریس ہم لے نہیں رہے تھے, لیکن ہمارے جو آرمی چیف ہے انہوں نے کہا ہے کہ ابھی تو کسی کو ابھی فوکس بھی, اور آرمی چیف نے کہا ہے کہ کسی کو اسپیئر نہیں کرنا. ہاں, تو آپ کیا سمجھ رہی ہیں کہ وہاں پہ صرف انٹیلیجنس آپریشن یا آپ جو ڈور ٹو ڈور, یا پھر ہمیں سوات کا جو ماڈل ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بلوچستان میں وہ چیز کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں سوات میں, بلوچستان میں اس طرح کے آپریشنز نہیں ہوئے جو سوات میں ہوئے ہیں. دے آر ٹوٹلی ڈفرینٹ. بلوچستان میں کبھی ہم نے اپنے گھر تو نہیں چھوڑے, ہم نے ہجرت تو نہیں کیا, ہمارے تو ماشاءاللہ لوگ ابھی بھی رہ رہے ہیں. بلوچستان میں آپریشنز اگر ہوئے بھی ہیں تو ہم نے تو پتہ ہی نہیں چلا. اس طرح ہماری سیکیورٹی فورسز نے آپریشنز کیے ہیں کہ ہمیں نقل مکانی نہیں کرنی پڑی, کہ ہمیں اذیت نہیں دیکھنی پڑی. کوئی ایک بندہ بتائے بلوچستان میں کیا واقعی نقل مکانی ہوئی ہے, کیا ان کے گھر گرائے گئے ہیں, کیا کوئی جانی نقصان ہوا ہے؟ نہیں. آپریشنز ابھی بھی ہو رہے ہیں بلوچستان میں, لیکن یہ ہے کہ وہاں کے جو رہنے والے انہیبیٹنٹس ہیں ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا. سوات میں جو تھا وہ بالکل اپوزٹ تھا. وہاں پہ لوگوں کو ایز IDPs اور وہ کہتے ہیں کہ نقل مکانی کرنی پڑی ڈیو ٹو سم ریزنز. لیکن بلوچستان میں وہ سچویشن نہیں ہے. بلوچستان میں اگر یہ فساد الہندوستان ہوتا بھی ہے تو لوگ ہجرت نہیں کریں گے, اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں گے, کیونکہ ہماری جو پاک آرمی ہے وہ ان کو پتہ ہے اپنی اسٹریٹجیز اور پالیسیز کیسے فالو کرنا ہے.
تو تانیہ اگر سوات فار ایگزامپل امپلیمنٹ کرنا بھی پڑتا ہے تو بلوچستان کی عوام کیا اس چیز کے لیے تیار ہے؟ وہ اس طرح کے ماڈل کے اوپر جا سکتی ہے؟ نہیں، جغرافیکلی آپ دیکھیں سوات کا وہ ڈفرینٹ تھا، بلوچستان کا ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے، بلوچستان میں ان کو پتہ ہے کہ یہ کہاں پہ یہ تنظیمیں پائی جائیں گی، ان کو وہ جگہیں پتہ ہیں. جب ان کو پتہ ہے کہ کہاں پہ وہ ان کو ٹریس کر سکتے ہیں تو باقی لوگوں کو دیکھیں بلوچستان میں جو سب سے زیادہ پاپولیشن ہے وہ کوئٹہ سٹی میں رہتی ہے. ٹھیک ہے، تو کوئٹہ سٹی کی طرف تو یہ چیزیں ہو ہی نہیں رہی. یہ تو جہاں پہ باقی ایریاز ہیں، آپ کہتے ہیں کہ رورل ایریاز ہیں، وہاں پہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو ان کو پتہ ہے کہ کہاں پہ کس کو ٹارگٹ کرنا ہے، تو اس میں نقل مکانی کی ضرورت ہی نہیں ہے لوگوں کو. سب سے زیادہ کون سے ایسے ایریاز ہیں جو ہمارے ناظرین کو نہیں بھی پتا، ان کو آپ بتا دیں کہ ایسے ایریا جہاں پہ سب سے زیادہ یہ تنظیمیں فتنۃ الہندوستان سب سے زیادہ ایکٹیو ہے اور سب سے زیادہ اسٹیٹ جو ہب ہے جو ان کا ہب ہے وہ نوشکی ہے. ہاں، نوشکی کے علاوہ پھر آوران ہو گیا، پھر آپ کا ہو گیا، ابھی دیکھیے ریسنٹلی خزدار میں واقعہ ہوا ہے جو صرف 2 گھنٹے کا راستہ ہے کوئٹہ سے، لیکن نوشکی میں سب سے زیادہ آپ کو تربت، نوشکی، آوران اور مشکے اس طرح کی جگہوں پہ آپ کو. تو وہاں پہ کیا لوکل کمیونٹی ان کو سپورٹ کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ وہاں پر اتنے ٹائم سے رہ رہے ہیں؟ سپورٹ کوئی نہیں کرتا، وہ ڈرتے ہیں ان سے. ٹھیک ہے، کافی زیادہ لوگ بھی ان کے ہاتھوں بھی مارے گئے ہیں، ان کے اپنے لوگ ہیں، ان کے اپنے ہی علاقے کے لوگ ہیں، تو وہ ان سے ڈرتے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے اگر ان کے پاس اسلحہ ہے، ان کے پاس ویپنز ہیں، تو وہ جو باقی ہیں وہ تو ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے. تو ڈر کی وجہ سے باقاعدہ ٹیکس لیتے ہیں اپنے علاقے میں جا کے. جو اگر بڑا بزنس مین ہے یا جس کے پاس 2-4 پیسے ہیں، یہ وہاں جا کے ٹیکس لیتے ہیں ان سے. اچھا تانیہ، کل میں ایک جہاں پہ آپ نے شروع میں بلوچستان فیکٹ کی بات کی تو وہاں پہ مجھے ایک چیز یہ بھی یاد آ گئی کہ میں نے بھی ان کا ایک ٹویٹ دیکھا تھا. ہم جہاں پہ اگر بات کرتے ہیں ٹیررسٹ کی یا پھر مسنگ پرسنس کی، وہ ان کو جسٹیفائی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کسی کی بات کرتے ہیں مسنگ پرسنس کی یا کچھ بھی، تو یہ ان کو ٹیررسٹ جو ہے اسٹیک ہولڈر قرار دیتے ہیں. پاکستان کی وہ بات کر رہے تھے اور پاکستان کے لوگوں کی. تو یہ کتنا جسٹیفائی ہے کہ آپ کو کیسے پتا کہ ایک بندہ مسنگ پرسن ہے نہیں ہے، وہ ٹیررسٹ ہے نہیں ہے؟ یہ تو اسٹیٹ کے کام ہیں، ایجنسیز کے کام ہیں. آپ اکاؤنٹ پہ بیٹھ کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ فیکٹ چیک ہے، یہ فیکٹ چیک نہیں ہے. تو پہلے یہ خود ہمیں بتائیں کہ یہ مسنگ کیسے ہوئے، ایسی کیا وجوہات تھی کہ یہ مسنگ ہو گئے. ٹھیک ہے، دوسری بات، آج تک کبھی تاریخ میں یہ ثابت ہوا ہے کہ یہ ریاست ہی کر رہی ہے؟ کوئی ایویڈنس ہے، کوئی پروف ہے ان کے پاس کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے ریاست ہے؟ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اگر آپ کو وہ مل بھی جاتے ہیں اپنے لواحقین یا جس حالت میں ملتے ہیں، جس بھی سینسیٹیو حالت میں ملتے ہیں، پھر کیا آپ نے کبھی انویسٹیگیٹ کیا ہے کہ کیا واقعی یہ ان تنظیموں کے ساتھ تھے یا نہیں تھے؟ کیا واقعی فساد حل ہندوستان کے حصہ رہے ہیں یا نہیں رہے؟ ٹھیک ہے، یہ کیا کرتے ہیں جب ایسا کوئی حادثہ ہوتا ہے، پہلے تو یہ آ جاتے ہیں کہ بھئی ابڈکشن ہوئی ہے، ہمارے لوگوں کو اٹھا لیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اب کس نے اٹھایا یہ بھی ان کو نہیں پتا، کیوں اٹھایا یہ بھی ان کو نہیں پتا. ٹھیک ہے، پھر جب بعد میں ان کی جو بھی باڈی ملتی ہے اس پر پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ ریاست نے کیا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اگر یہ ریاست نے کیا ہے تو آپ کوئی ایویڈنس دے اور ریاست نے ایسا کیوں کیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ناظرین، جہاں پہ ہماری پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہو گیا. شکریہ تانیہ کہ آپ نے وقت دیا، لیکن کچھ ہمیں جہاں پر اقدامات کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ جس طرح سے وہ لوگ آ کے ایک بیانیہ بناتے ہیں ایز اے انڈیویجول. اب ہماری عوام میں کافی حد تک تو بلوچستان کی عوام میں شعور آ چکا ہے، وہ ان کے اس بیانیے میں نہیں بھی آتے اور اس کو کاؤنٹر کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. لیکن مزید ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے، تبھی ہم ان دشمنوں کو مل کر ختم کر سکتے ہیں. مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.